ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے دی، ہم نے عطا کی، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب یعنی تورات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، من بعد اس کے بعد، ما جبکہ، اہلکنا ہم ہلاک کر چکے تھے، القرون قومیں، الاولی گزشتہ، پہلی پچھلی، وہ جو پہلی قومیں تھیں ہم ان کو ہلاک کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، بصائر للناس، بصائر جو آنکھیں کھول دینے والی تھی، للناس لوگوں کی، یعنی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت کا بہت زیادہ سامان تھا، وہدیٰ اور یہ باعث ہدایت تھی، ورحمہ اور باعث رحمت تھی۔ یہ کتاب کیوں اتاری ہم نے؟ لعلہم تاکہ لوگ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت اور نہ تھے آپ، وما کنت اور نہیں تھے آپ، بجانب الغربی جانب غربی مغربی، اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے، اذ جب، قضینا ہم نے سپرد کیے، الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، الامر شریعت کے امور شریعت، جب ہم نے امور شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیے کوہ طور کے مغربی جانب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، وما اور نہ ہی، کنتا تھے آپ، من الشاہدین شاہدین میں سے، نہ ہی آپ شاہدین میں سے تھے۔ شاہدین وہ 70 لوگ جن کا تذکرہ ہم نے چھٹے پارے میں پڑھا ہے، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ جب ان لوگوں نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تب تک اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ خود براہ راست ہمیں اس چیز کا حکم نہ دیں کہ یہ میری کتاب ہے، اس پہ عمل کرو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کوہ طور تشریف لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنت من الشاہدین، وہ جو شاہدین تھے نا، وہ جو کہتے تھے ہم گواہ بنیں گے، تو ان میں سے بھی آپ نہیں تھے۔ ولیکننا اور بلکہ، انشأنا پھر ہم نے پیدا کی، قروناً بہت ساری قومیں، ولیکننا اور بلکہ، انشأنا ہم نے پیدا کی، قروناً بہت ساری قومیں، فتطاول علیہم العمر، تطاول طویل، عمر زمانہ، فتطاول علیہم العمر اور ان پر بہت زمانہ گزرا، وما کنتا
اور نہ ہی آپ تھے ساوین موجود فی اہل مدین، مدین والوں میں، آپ مدین والوں میں بھی موجود نہیں تھے، تتلو کہ آپ تلاوت کرتے، پڑھ کر سناتے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، آپ مدین والوں میں بھی موجود نہیں تھے کہ ہماری آیات ان کو پڑھ کر سناتے، ولیکننا اور بلکہ کننا ہم ہیں مرسلین رسول بنا کر بھیجنے والے، وما کنتا اور نہیں تھے آپ بجانب طور کوہ طور کی جانب، اذ نادینا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ یہ 4 واقعات بیان ہوئے۔ پہلا واقعہ بیان ہوا کوہ طور کے مغربی جانب آپ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت سے سرفراز فرمایا۔ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے تورات اور شریعت عطا فرمائی، پھر 70 افراد کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے، یہ دوسرا واقعہ بیان ہوا، تب بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ مدین کا واقعہ ابھی بیان ہوا، اہل مدین کا، موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پناہ ملی، رشتہ ہوا، 8 سال گزارے، 10 سال گزارے، پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آپ وہاں بھی نہیں تھے۔ پھر چوتھا واقعہ بیان ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تشریف لا رہے تھے مدین سے واپس مصر، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، وہاں نبوت عطا ہوئی۔ وہ جب آگ لینے گئے تو درخت سے آواز آئی اننی انا اللہ۔ 4 واقعات بیان ہوئے۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو تھے نہیں وہاں، نہ جب نبوت ملی تب تھے، نہ جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تب تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے تب تھے، اور جب اس کے علاوہ جب وہ شاہدین کا واقعہ نہ ہی آپ وہاں تھے، اور اس دوران یعنی آپ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اس دوران بہت سے زمانے بیتے، بہت سی قومیں آئیں اور گئیں، وہ سینکڑوں سال پہلے، بلکہ سینکڑوں بھی نہیں، وہ 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال پہلے واقعات ہوئے، آپ تو تھے نہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے جو یہاں پر بھی آ رہا ہے، پیچھے بھی گزرا ہے، اگلی آیات میں بھی آئے گا۔ جواب یہ ہے، یہ سارے واقعات ہم نے آپ کو بتائے۔ ہمارا آپ کو بتانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں، آپ پہ وحی اترتی ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، اپنی طرف سے نہیں بناتے، کوئی شیطان نہیں آتے، کوئی لوگ آ کر پڑھ سنا کے نہیں جاتے آپ کو، بلکہ ہم نے آپ پر یہ واقعات اتارے ہیں، اور اس طرح اتارے ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے ملتی جلتی آیات ہم پیچھے کئی مواقع پر پڑھ کے آئے، جب 3 پارے میں حضرت مریم کا واقعہ آتا ہے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کون کرے گا؟ تو ان لوگوں نے اپنے پین قلم دریا میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب اپنے پین وہاں پھینک رہے تھے نا، تو کون مریم کی کفالت کرے گا؟ آپ تو نہیں تھے وہاں پر، تو پھر کیا ہے؟ ہم نے آپ پر وحی بھیجی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینا ہے، سازش کر رہے تھے، تو آپ تو وہاں نہیں تھے،
تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کے وہ واقعات ہیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجے ہیں، وہی کیے ہیں، آپ نہیں تھے وہاں پر۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، نہیں، آپ کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی ابھی، یہ تو آپ کی ولادت سے ہزارہ سال پہلے کے واقعات ہیں، اور درمیان میں کتنی قومیں گزری، کتنے زمانے گزرے، تو یہ ہم نے آپ پر بھیجا۔ پھر تیسری جگہ ہم نے پڑھا تھا 12ویں پارے میں، جب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا اور ان کا بیٹا وہاں غرق ہوا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے نہ آپ کو پتہ تھے اور نہ آپ کی قوم کو پتہ تھے، نہ ان کا علم اس سے پہلے آپ کو تھا نہ آپ کی۔ یہ 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی انداز بیان، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو واقعات کے ذریعے ثابت کرنا، کہ اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی سچائی کے ساتھ اس واقعے کو جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ واقعات نازل فرمائے۔ اب دیکھیے وہ آیت، وما کنت بجانب طور، کوہ طور کی آپ دائیں جانب موجود نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، تو پھر ولکن رحمۃ من ربک، لیکن یہ رحمت اور عنایت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں، آگاہ کریں، قوما، ان لوگوں کو، ما نہیں، اتاہم آئے ان کے پاس، من نذیر کوئی آگاہ کرنے والے، من قبلک آپ سے پہلے، ما اتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے ان کو بتانے والا کوئی نہیں آیا، تو اب آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کو آگاہ کریں، خبردار کریں، لعلہم، تاکہ یہ یتذکرون، سبق حاصل کریں یا سمجھ حاصل کریں یا نصیحت حاصل کریں۔ ولولا، اور تاکہ نہ ان تصیبہم، جب پہنچے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، فیقولوا، تو پھر یہ کہنے لگیں، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، آپ نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، ہم نے آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا آپ ان کو سمجھائیں، خبردار کریں۔ اگر ہم نہ بھیجتے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی تو یہ کہتے یا اللہ کوئی بتانے والا بھیج دیتے تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا اور ہم باز آ جاتے۔ ولولا، تاکہ نہ، یعنی یہ لوگ یہ کہنے جوگے نہ رہیں کل کو کہ آپ نے کوئی نبی نہیں بھیجا تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا۔ ان تصیبہم مصیبت، ان کے جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، فیقولوا، تو پھر یہ کہنے لگیں، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے کیوں ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتک، آپ کی آیات کی، ونکون، اور ہم ہوتے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ یہ لوگ یہ کہنے کے قابل نہ رہیں، ان پر اتمام حجت ہو جائے، اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا۔ فلما، پھر جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ پہنچا، قالو، یہ کہنے لگے، لولا، کیوں نہیں، اوتیا، دیا گیا، حضور علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا گیا، مثل ما، اس جیسا، اوتیا موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔
اب کیا بہانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، وہ اگر اس طرح کے معجزات ملتے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے تو پھر ہم ایمان لے آتے. ان پر کتاب اکٹھی نازل ہوئی، ان کو عصا ملا، ان کو ید بیضا ملا. تو بھائی اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس بھی عصا ہونا چاہیے تھا جو اژدہا بن جاتا، آپ کے پاس بھی ید بیضا کا معجزہ ہونا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں کہ ان کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا، اولم کیا نہیں، یکفرو انہوں نے انکار کیا تھا، بما اس کا جو اوتی موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے. جواب یہ ہے کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے سب نے مان لیے؟ سب نے مان لیے تھے؟ نہیں، جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو ملے ان کو بھی نہیں مانا گیا، بلکہ قالو لوگ کہنے لگے تھے سحران، یہ تو دو جادو ہیں، تظاہرا جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. وقالو اور لوگوں نے یہ بھی کہا تھا انا بے شک ہم بکل کافرون ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم سب کا انکار کرتے ہیں. یہ حماقت ہے. ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا مشرکین کہتے تھے، بلکہ یہود بھی کہتے تھے، یہود و نصارہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان کو وہ معجزہ ملے، ان کو وہ حکم ملے کہ جہاد کر کے آئے ہیں، مال غنیمت رکھیں کسی کھلی جگہ پر، اور آگ آئے اور جلا کے راکھ کر دے، آگ آئے جلا کے راکھ کر دے، یا قربانی پیش کرنی ہے تو کسی کھلی جگہ پہ رکھیں، آگ آئے جلا کے راکھ کر دے. یہ پہلی قوموں میں تھا. تو اگر یہ چیز ان کو ملے تو ہم مان لیں گے. تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی کہا تھا، جن کو ملی تھی انہوں نے مان لیا تھا، جن کو یہ چیز ملی تھی انہوں نے مان لیا تھا، انہوں نے بھی تو انکار ہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عصا ملا تو کیا جن لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے انہوں نے مان لیا تھا؟ انہوں نے انکار کیا. وقالوا انا بکل کافرون اور لوگوں نے کہا تھا ہم سب کا انکار کرتے ہیں. تو یہ محض وہ جان چھڑانے کے لیے اور وہ ہیں ڈھکوسلے ہیں بس، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے. قل آپ فرمائیے، فأتو اچھا پھر ایسے کرو تم لے آؤ، بکتاب کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ میں اس کو قبول کروں گا، میں اس کی پیروی کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. تم کہتے ہو کہ میرے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم نہیں مانتے ہو. اچھا پھر ایسے کرو، اللہ سے کتاب تم لے آؤ، میں مانوں گا. لاؤ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آؤ، اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اس سے زیادہ ہدایت والی اور دلائل لے آؤ، میں مانوں گا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو جاؤ لے آؤ. کتنی بڑی بات ہے. میں لایا ہوں تم نہیں مانتے، تم لے آؤ میں مانوں گا. فَإِن پھر اگر لم یستجیبوا لک یہ لوگ آپ کی یہ بات نہ مانیں، یہ لوگ آپ کے اس دعوے کو نہ لیں کہ یعنی ٹھیک ہے ہم کتاب لے آتے ہیں، اگر یہ آپ کی اس بات کو پورا نہ کر سکیں، فعلم تو جان رکھیے انما کہ بے شک یہ لوگ یتبعون اہواءہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ پیروی کر رہے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کے. ومن اور کون اضل زیادہ گمراہ ہوگا، ممن اس سے جو اتبع پیچھے لگا ہوا ہو، ہوا اپنی خواہشات کے، بغیر ہدم من اللہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر.
اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہو، تو اس سے بڑھ کر دیکھیں ایک آسمانی تعلیمات ہیں، آسمانی تعلیمات سے ہٹ کر لوگ جو بھی اصول، قوانین، ضابطے، آئین، طرز زندگی بناتے ہیں نا، وہ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ آج دیکھ لیں، قانون سازی ہوتی ہے کس بیس پہ؟ پبلک یہ چاہتی ہے، پبلک کی خواہش یہ ہے، پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے، یا ہماری خواہش یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، اس کے پیچھے صرف انسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اسی لیے جن معاشروں میں پبلک چاہتی ہے کہ شراب نوشی عام ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے، جی ٹھیک ہے، الاؤ کر دیں، کیونکہ پبلک کی خواہش یہ ہے، عوام، رعایت وہ یہ چاہتی ہے۔ بھائی یہ کیا دلیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ ان سے بڑھ کر جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگے۔ ان اللہ، تو بے شک پھر اللہ بھی لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو، ایسے ظالم لوگوں کو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اسی لیے آسمانی تعلیمات کے برعکس دنیا میں جہاں بھی قوانین ہیں اس کے پیچھے بیس کیا ہے؟ لوگوں کی خواہشات۔ بس پبلک یہ چاہتی ہے، پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے، لوگوں کی خواہشات یہ ہیں، سو ہم نے پوری کرنی ہے۔ بلکہ اب تو جتنی وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا صرف ایک وہ ہے فوکس، پبلک کی ڈیمانڈ کیا، بس وہ شراب چاہتی ہے تو شراب بناؤ، وہ اور کچھ چاہتی ہے تو پیچھے نا سال ڈیڑھ سال پہلے مجھ سے ایک لڑکے نے نا مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی ہم نا، میں ویب سائٹس بناتا ہوں، اور کہتا اس میں نا بہت سی جگہوں پر ہمیں جو ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے نا، تو اس میں ہمیں خواتین کی تصاویر اس کے اندر نا شامل کرنی پڑتی ہیں، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ دوسری بات ہی کوئی نہیں، حرام ہے۔ میں نے قطعاً حرام ہے۔ تو کہنے کا جی بات یہ ہے، بناتے ہیں لوگ، کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ جہاں خواتین کی تصویر آئے گی نا تو وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا اس کو لوگ دیکھیں گے، اس کو لوگ شیئر کریں گے، اس کو لوگ فالو کریں گے، اس کو، لہذا اس وجہ سے کہ لوگ چاہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں اور دنیا کرتی ہے، لوگ چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ حرام کام کرتے ہیں، یہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ، اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اللہ کی ہدایت یہ حرام ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کی خواہش یہ ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر ایسے ظالموں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ پھر دیکھتے ہیں